جزاک اللہ. مولوی تعالیٰ مجھے خواہ بدنام کر رہے ہیں کہ صرف ایک دن دیا ہے. پریسٹن والوں کے لیے تو ہم قربان ہیں یار. مولانا صاحب کو پوچھو پوری سٹوری کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. دوستو بزرگوں، آپ کی پریسٹن کی مسجد کا ماحول ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں تو جہاں بھی موقع ملتا ہے تو آپ کا ذکر خیر کرتا ہوں. میں نے کہا اثر بات بیان نہیں ہونا چاہیے، پریسٹن کی مسجد میں جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. کہ جامع مسجد میں پہلے قرآن شریف سب پڑھتے ہیں، پھر افطار سے آدھ پون گھنٹہ پہلے بیان ہوتا ہے. تو اس میں مقرر بھی کنٹرول میں رہتا ہے، وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نہیں کھینچتا. اس کو پتہ ہے کہ میری لمٹ ہے، اتنے بجے مجھے پورا کرنا ہے. اور اس میں لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے. رمضان ہی کا تو ایک مہینہ ہے جس میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو اگر ہم عصر سے لے کر مغرب تک لوگوں کو بیان میں بٹھائے رکھیں تو لوگ قرآن کب پڑھیں گے؟ تو ماشاءاللہ آپ کا یہ ماحول بہت اچھا ہے، قابل رشک ہے. میں نے تو زکریا مسجد بولٹن میں بھی کہا، میں نے کہا یہاں پر عصر بعد فوراً دے ڈنانن بیان مت رکھو، تھوڑا قرآن شریف پڑھواؤ لوگوں سے، پھر بیان کراؤ. اللہ سمجھ دے سب کو، اور یہ ماحول جو ہے ہر جگہ اللہ کرے قائم ہو جائے. اس کا نمونہ سب جگہ ہو جائے کہ سب قرآن شریف پڑھیں. آج تو کچھ کم لوگ نظر آ رہے ہیں، ورنہ تو مسجد بھری ہوتی ہے. نہیں، میں نے سنا کچھ اور بات ہے. شاطری صاحب آئے ہوئے ہیں، وہاں قرات سننے گئے ہیں. ہاں، قوت الاسلام میں. تو ابو بکر شاطری صاحب کی قرات سننے گئے ہیں جو ان کے شائقین ہیں، اس لیے کچھ کم لوگ نظر آ رہے ہیں. ورنہ تو یہاں لائنیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال ماشاءاللہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا یہ تلاوت کا ماحول بڑا اچھا ماحول ہے. تلاوت کی فضیلت ثواب تو پتہ ہی ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ساتھ ہی قرآن پاک کی سفارش ملتی ہے. قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. اور دیکھو جی، میدان حشر میں سفارش کی بہت ضرورت ہوگی، بہت ضرورت ہوگی. دنیا میں بھی ضرورت پڑتی ہے. کوئی مقدمہ ہو، کیس ہو، اور ہم کو پتہ چلے کہ فلاں کی سفارش سے کام ہو جائے گا تو ہم دوڑیں گے اس کے پاس، ذرا پلیز ذرا ایک چٹھی لکھ دو نہیں یار، ذرا بات کر دو نہیں، ہمارا کام ہو جائے ذرا. تو وہ سفارش سے بھی کام چل جاتا ہے. بعض مرتبہ کوئی پولیس کیس ہو، یہ وہ ہو، تو پولیس کا کوئی دوست ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ ذرا پلیز لینینٹ رہنا، یہ ہمارا دوست ہے، نرمی کرنا اس کے ساتھ، چلو کچھ کر دیں گے. تو وہ نرمی سے کام ہو جاتا ہے. تو دنیا میں بھی سفارش کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور میدان حشر میں تو سفارش کی زیادہ ضرورت پڑے گی. ہاں یہ بات ہے. تو وہاں پر آدمی ڈھونڈے گا، سہارا ڈھونڈے گا. سفارش کرانے کے لیے اپنی ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، سب بھاگیں گے کہ میرا ہی پرابلم ہے، میں کہاں تیری کچھ کہوں، میں تجھے ہیلپ نہیں کر سکتا. سب اپنے نفسا نفسی 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 کے عالم میں ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے وہ نبی ہوں گے جو امتی امتی بول رہے ہوں گے. حضور کی سفارش سے تو حساب کتاب شروع ہوگا، ورنہ اس سے پہلے حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوگا. سب ایسے ہی کھڑے ہوں گے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے. ہاں، جو نیک بندے ہیں وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، مزے سے ایئر کنڈیشن ٹھنڈک لہر لے رہے ہوں گے. اور جو نافرمان ہیں، مجرم ہیں، گنہگار ہیں، وہ سب پریشان پریشان، سورج سوا نیزے پہ ہے، پسینے میں ڈوبے جا رہے ہیں. اللہ اس دن ہماری مدد فرمائے اور وہ دن ہمارے لیے آسان کر دے. لیکن جو ایئر کنڈیشن سائے میں ہوں گے وہ بھی سوچیں گے کہ یار یہ تو کھڑے کھڑے کب تک یہاں کھڑے رہیں گے، سایہ تو بہت اچھا ہے، یہاں مزہ تو آ رہا ہے، لیکن اب چلو نا کچھ آگے بڑھو نا. الانتظار اشد من الموت، انتظار تو مرنے سے زیادہ شدید ہے. تو اس لیے وہ بھی کہیں گے کہ اب کچھ بات آگے بڑھنی چاہیے. تو اس لیے سب جائیں گے حضور کے پاس، پھر سفارش ہوگی، پھر حساب کتاب شروع ہوگا. تو جب حساب کتاب میدان حشر میں شروع ہوگا تو سفارش بہت کام آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی حساب کتاب میں فیل ہو گیا ہوگا، اس کے لیے دوزخ فکس ہو گئی ہوگی، دوزخ کی لائن میں کھڑا ہوگا. فرشتے اس کو پکڑ کے لے جائیں، گھسیٹیں اور پھینکیں، ڈھکیلیں اس کو دوزخ کے اندر.
اتنے میں ایک جنتی اس کے سامنے سے گزرے گا اور یہ اس کو پہچان لے گا. اس کو کہ ارے بھائی ایک منٹ ادھر نہیں, تو مجھے پہچانتا ہے؟ میں تو نہیں پہچانتا. میں تجھے پہچانتا ہوں. کون تو ایک دفعہ ہے نا میرے گھر کے پاس سے گزرا تھا, تجھے وضو کے پانی کی ضرورت تھی تو میں نے اپنے گھر میں سے وضو کا لوٹا بھر کر تجھے دیا تھا, وضو کرایا تھا, پھر تو نے میرے گھر میں نماز پڑھی تھی. ہاں یار یاد تو آ گیا, ذرا میرا کچھ کر دے نہیں یار. اگر اچھا چلو میں کہتا ہوں. اللہ میں سے کہا کہ اللہ میں یہ بڑا اچھا آدمی ہے, بیچارے نے میرے ساتھ اتنا سلوک کیا تھا, ذرا اس کو معاف کر دو نا, جانے دو. اللہ کہیں کہ چل تو نے کہا نا تو میں جانے دیتا ہوں, اب اس کی چھٹی ہو جائے گی. دیکھو سفارش کیسی کام آئی وہاں. اللہ کہتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ. وہ دن برحق ہے, کوئی بولے گا نہیں. اللہ جس کو پرمیشن نے جی بولو کیا کہنا ہے وہی بول سکے گا, اور بولے گا بھی وہی جس کو پتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بولوں گا تو اللہ راضی ہوں گے. اگر اس کو بھی یہ خدشہ ہو کہ یار اس کا میں سفارش کرنا کہتے ہیں میرے ہی لینے کے دینے پڑ جائیں گے, بابا جائے یہاں سے, میں نہیں بولنے کا. الا من ارتضی, الا لمن ارتضی, جن کو پتا ہوگا کہ اس سے اللہ راضی ہوں گے, اس کی یہ سفارش کرنے کے قابل ہے, اس کے لیے بولیں گے. لیکن جہاں ذرا بھی شبہ ہوا تو کہ بھائی سوری بھائی جاؤ اپنا کام کرو. ارے اور تو اور سرکار بھی نہیں بولیں گے اس کے لیے, سرکار بھی کہیں گے سوری بھائی تیری سفارش میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا تیری سفارش. ایک دفعہ سرکار نے ایک صحابی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. زکوٰۃ وصول کر کے آ تو گیا, ساری زکوٰۃ برابر جمع کرا دی, لیکن انہوں نے کہا کہ حضور یہ تھوڑا سا مجھے ہدیہ بھی ملا تھا. حضور نے فرمایا بھائی تم کو تو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا, ہدیہ کیوں لیا تم نے؟ وہ ہدیہ بھی بیت المال میں جمع کراؤ. اگر زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو ہدیوں کی عادت پڑ گئی تو پھر وہ تو زکوٰۃ میں گڑبڑ گپلا ہوگا, فراڈ ہوگا, اس میں تو پھر کمی ہوگی. زکوٰۃ کا حساب کیلکولیٹ جب کریں گے تو تھوڑا ہدیہ دے دیا تو وہ کیلکولیشن کم کرے گا تو زکوٰۃ کم آئے گی. زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہدیہ لینا منع. فرمایا اس کو بھی جمع کراؤ. اور فرمایا دیکھو قیامت کے دن میدان حشر میں کوئی آدمی بھی اس طرح نہ آئے کہ اس کے پاس اس کے کندھے پر کوئی اونٹ اٹھائے ہوئے ہے, اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہے اور وہ اونٹ غوغا کر رہا ہے, یا بیل گائے اٹھائے ہوئے ہے, یا بکرا اٹھائے ہوئے ہے, یا سونا چاندی اٹھائے ہوئے ہے, یا کپڑے اٹھائے ہوئے ہے, اور میرے پاس سے گزرے مجھے کہے یا محمد اغثنی یا محمد اغثنی, اور میں کہوں لا املک لک شیئا قد بلغتک, میں نے پیغام پہنچا دیا تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو نے کیوں خیانت کی, تو نے یہ غنیمت کا مال کیوں لیا, تو نے یہ بیت المال کی چیز کیوں اٹھائی؟ جی جو مساجد مدارس کے ٹرسٹی ہیں اور جو اس کے خزانے کے ذمہ دار ہیں, خزانچی ہیں, وہ سن لیں یہ حدیث. اگر مسجد مدرسہ وقف ٹرسٹ کے پیسوں کو ابیوز کیا میدان حشر میں بڑے خطرناک حالت ہوگی, بہت خطرناک باز پرس ہوگی. اللہ کے نبی بھی کہیں گے کہ سوری یہ تیرا کرتوت ہے, تو نے پیسہ کھایا تھا, جا جہنم میں نہیں بولوں گا تیرے لیے. کیونکہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ اس کی سفارش سے اللہ قبول بھی نہیں کریں گے, راضی بھی نہیں ہوں گے اور غصے ہوں گے. یہ کس کی سفارش کرنے آ گئے آپ, اس کی سفارش نہیں ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کل رات میں نے ایک خواب دیکھا, میدان حشر قائم ہے, حساب کتاب چالو ہے, لینے کے دینے پڑ رہے ہیں, کوئی ادھر افراتفری میں مچا ہوا ہے. فرشتے ایک آدمی کو گھسیٹ کر کے لے جانے لگے. اس نے مجھے دیکھا تو آواز دی محمد پلیز ہیلپ می, پلیز ہیلپ می, محمد پلیز ہیلپ می, یا رسول اللہ پلیز ہیلپ می. میں نے فرشتوں سے کہا ایک منٹ بھائی رک جاؤ, کیا پرابلم ہے اس کا؟ فرشتوں نے کہا کہ ایک جوان لڑکا تھا, رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا اور ساتھ ساتھ دن دھارے بھرے مجمع میں کھاتا تھا, سب کے سامنے, ریسٹورنٹ میں, ٹیک اوے میں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, کینٹین میں,
सैंडविच, चॉकलेट, चिल्ड ड्रिंक्स, सबके सामने पीता था, सबके सामने खाता था। बच्चे करते हैं। मैं अभी लंदन था, मुख्तलिफ मस्जिदों में बयान किए। एक मस्जिद में गया तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर जवान लड़के रोज़े गपलाते हैं। सिर्फ ये रोज़े गपलाते ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है कि रोज़ा भी कोई चीज़ रखने की है। हाँ, जिसके पास खाना ना हो वो रोज़ा रखे। अल्लाह बचाए ऐसे रिमार्क से। मैंने वहाँ कहा बयान में, मैं कहा रोज़ा बराबर रखो वरना अल्लाह के यहाँ पकड़ सख्त होगी। रोज़े का हक़ है, रमज़ान का हक़ है। वो मिंबर वाली हदीस पता है, बद्दुआ है, हलाक हो जाए वो आदमी जिसको रमज़ान का महीना मिला और मग़फ़िरत नहीं हुई। रोज़े ही नहीं रखे उसने, नमाज़ें ही नहीं पढ़ी, गुनाह ही नहीं छोड़े उसने। जैसे रमज़ान से पहले गुनाह करता था, जो रमज़ान से पहले टीवी देखता था वही टीवी चालू है, जो हराम कमाई करता था वही हराम कमाई चालू है, जो आंखों से बदनज़री करता था वही बदनज़री चालू है, जो झूठ बोलता था वही झूठ चालू है, जो गीबतें करता था वही गीबत चालू है। तो मग़फ़िरत कहाँ से होगी? बद्दुआ है। अल्लाह हमें बिहेव करने की तौफीक दे। ये जवान जिसको घसीट कर ले जा रहे थे, इसने रमज़ान का हक़ मारा था, रमज़ान की बेअदबी की थी, रमज़ान का हक़ तोड़ा था। रमज़ान के महीने ने इस पर केस किया और ये लूज़ हो गया। हुक्म हुआ फेंको इसको जहन्नम में, हम इसको जहन्नम में घसीट कर ले जा रहे हैं। सरकार ने उस जवान से कहा, सॉरी भाई, मैं तेरी सिफारिश नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता। रमज़ान का केस बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, तो उस केस में मैं इंटरफियर नहीं कर सकता। तो वहाँ कुछ लोगों के लिए तो सिफारिश नहीं चलेगी। अल्लाह हमें उन महरूमों में न बनाए। अल्लाह हमें कुछ नेकियां करने की तौफीक दे, संभलने सुधरने की तौफीक दे, ताकि वहाँ किसी न किसी की कुछ सिफारिश काम आ सके हमारे लिए। तो वहाँ जो होंगे उनके लिए कभी वज़ू का पानी देने पर भी सिफारिश हो जाएगी, कभी किसी और अमल पर सिफारिश हो जाएगी, कहीं पर उलमा सुलहा सिफारिश करेंगे, अइम्मा हजरात सिफारिश करेंगे, हाफिज़ सिफारिश करेगा अपने घर के 10 घराने के 10 ऐसे अफराद के लिए जिनके लिए दोज़ख वाजिब हो चुकी है। होगा, ऐसे लोग होंगे जिनके लिए पॉसिबिलिटी होगी, उनके लिए बोलेंगे। यशफ़ाउल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्मश शुहदा, हदीस में है। पैगंबर सिफारिश करेंगे, फिर उलमा करेंगे, फिर शहीद करेंगे। इससे पता चला उलमा का दर्जा शहीद से भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि पैगंबर के बाद आलिम का नंबर है, फिर शहीद का नंबर है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल अख्ताब है। हज़रत के एक मुरीद थे, उन पर गिरिया और बुका हर वक्त हारी रहता था, और रोते ही रहते थे, रोते ऑलवेज क्राइंग क्राइंग क्राइंग। दोज़ख का डर लगता, अज़ाब का डर लगता था। हज़रत ने उसको तसल्ली दी, एक दफ़े दो दफ़े बार बार उसको कहा, भाई क्यों इतना रोता है, अल्लाह गफूरुर रहीम भी हैं, वो तो बेचारा सूफी साफी आदमी है, तेरे कोई गुनाह नहीं है, 24 घंटे इबादत में रहता है, तुझे क्यों अल्लाह जहन्नम में फेंकेंगे, ज़रा तसल्ली रख। लेकिन नहीं नहीं हज़रत, मेरे बहुत गुनाह हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत रो। एक दिन हज़रत जोश में थी, तो हज़रत ने जोश में एक जुमला कह दिया, अबे इतना क्यों रोता है, हमसे वादा हुआ है तुम्हारे आदमियों को दोज़ख में नहीं डालेंगे। यानी हज़रत सिफारिश फरमाएंगी इंशाअल्लाह, जो हज़रत के ख़ास ख़ास मुक़र्रब हैं, जो हज़रत के मोतमद हैं, हज़रत से बैअत हैं, हज़रत से कनेक्टेड हैं, उन वादा हुआ है कि तुम्हारे आदमियों को दोज़ख में नहीं डालेंगे। ये कोई इल्हाम हुआ, अल्लाह की तरफ से कोई बात क़ल्ब पर वारिद हुई कि जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनके लिए हम खुसूसी मुआमला करेंगे। तो ये वहाँ मैदान हशर में जो होंगे, अल्लाह पाक सिफारिश से काम लेंगे। होगी सिफारिश किसी किसी के हक़ में, मखसूस लोगों के हक़ में। अल्लाह हमें भी किसी ऐसे अल्लाह वाले का दामन पकड़ लेने की तौफीक दे, और फिर उसकी बरकत से अल्लाह हमारा भी बेड़ा पार कर दे। अल्लाह वालों से जुड़े रहो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। ये उलमा आते हैं रमज़ान में, इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, रोज़ों के साथ बयान करते हैं यहाँ बैठ के,
کوئی بیمار ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، پھر بھی یہاں کرسی پہ بیٹھ کے ایک ایک گھنٹہ بیان کرتے ہیں بیچارے. تو ان کے بیان کی قدر کرو، بیان دھیان سے سنو، پیچھے بیٹھ کے بے ادبی مت کرو، شور مت کرو، اندر آ جاؤ، بیٹھو، دھیان سے سنو. کسی کی کوئی بات دل میں بیٹھ جائے، عمل کرنے کی اللہ توفیق دے دے. کم سے کم اس عالم دین کا رسپیکٹ کرو. بھئی ایک عالم ہے، یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، تو یہ بے ادبی ہوگی اگر ہم پیچھے بیٹھ کے شور کریں گے. ذرا ادب سے پیش آتے ہیں. ایک عالم کا رسپیکٹ اور ادب کرنا ضروری ہے. تو وہاں پر اللہ رب العزت والجلال کچھ لوگوں کی سفارش قبول فرما لیں گے. کبھی علماء کی قبول کریں گے، شہیدوں کی قبول کریں گے، پیغمبروں کی قبول کریں گے. تو حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں 2 سفارشی بڑے سٹرونگ ہوں گے، ان کی سفارش بہت چاہیے. ایک روزہ اور دوسرا قرآن. روزہ کہے گا پروردگار میں نے اس بندے کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا تھا، کھانے پینے کو چھوڑے رکھا تھا میری وجہ سے، شہوتیں چھوڑ رکھی تھی، حلال خوبصورت بیوی تھی مگر احتیاط کرتا تھا، کبھی بھی رمضان میں گڑبڑ نہیں کی، تو شہوت کنٹرول میں رکھی. تو میری سفارش قبول کر لیجئے، جانے دیجئے اس کو. روزہ برابر رکھنا چاہیے، شوق سے رکھنا چاہیے، کھانا پانی شربت وغیرہ سے دور رہنا چاہیے. ہم لوگ تو صرف رمضان ٹو رمضان روزے رکھتے ہیں. اللہ کے بندے ایسے تھے جو رمضان کے علاوہ بھی بہت نفلی روزے رکھتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گرمیوں میں بہت روزے رکھتے تھے، سردی کے بجائے گرمی میں زیادہ روزے رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی گرمیوں میں بہت روزہ رکھتی تھی اپنے والد کی طرح. کسی نے ان سے پوچھا کہ گرمی میں آپ کیوں بہت روزہ رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ سردی میں تو سب رکھتے ہیں، اور جب چیز بہت فراوانی سے مل رہی ہو تو اس کی قیمت گر جاتی ہے. گرمی میں لوگ نہیں رکھتے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. مطلب اللہ کے یہاں گرمی کا جب روزہ جائے گا تو اس پر اجر ثواب بھی اللہ زیادہ دیں گے. گرمی میں روزے رکھو. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں یہ گرمیوں کے روزے پر ایک پورا چیپٹر لکھا ہے. اس کا ترجمہ الحبیب ٹرسٹ والوں نے کیا. اس کو میں نے اپنے فیس بک پہ اکاؤنٹ پہ آج صبح ہی رکھا. میرا فیس بک کا وہ اکاؤنٹ نہیں ہے، صرف پیجز ہیں، تو میں پیج پہ روزانہ کچھ نہ کچھ رکھتا رہتا ہوں. تو اس پہ میں نے آج رکھا ہے، پورا ایک لمبا صفحہ ہے، آپ پڑھیے فائدہ ہوگا. اللہ کے بندے کیسے تھے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مرتے وقت افسوس کر رہے تھے. بھئی کس بات کا افسوس؟ افسوس اس بات کا کہ میرے گرمی کے لمبے لمبے روزے اور وہ پیاس کی جو شدت میں جو مزہ ہے وہ مزہ چھوٹ رہا ہے میرا، کہ اس روزے میں جو لطف تھا وہ لطف اب نہیں ملے گا. اس لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں مر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں کہیں جا رہے ہیں تو یہ ٹیشو والی بدعت ختم کرو یار، اس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے، اس کو نیچے پاس اراؤنڈ کر دو، نہیں پاس کر دو، ادھر ادھر سلپ ہوتا رہے گا. کیا خیال ہے؟ نیچے رکھ دو، آپ پاس اراؤنڈ کرتے رہو، بس ایک ایک لیتے جاؤ، آگے دیتے جاؤ، ایک ایک لیتے جاؤ اور آگے دیتے جاؤ، بس یہ ہو گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کھانے بیٹھے، دسترخوان بچھایا. ایک شیپرڈ بکریاں چراتا وہ وہاں سے گزرا، اس کو بلایا کہ چل تو بھی آجا کھانے بیٹھ جا ہمارے ساتھ. یہ لوگ سخی تھے، ہماری طرح کنجوس نہیں تھے کہ چپ چاپ سے کھا لو، کوئی آ گیا تو ہم پریشان ہو جائیں، کرٹن بند کر دیں، جلدی مہمان آ گیا. انہوں نے بلایا کہ بھئی آ جاؤ جی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا جی میرا روزہ ہے. اس نے کہا روزہ اتنی گرمی میں؟ کہا ہاں میں اپنے ایام خالیہ کو یوٹیلائز کر رہا ہوں.
کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تمہارا فری ٹائم جو تھا وہ تم نے یوز کیا تھا، تو اس کی برکت سے اب تم کھاؤ اور پیو، مزے کرو، یہ کہا جائے گا۔ تو میں اپنے ان دنوں کو استعمال کر رہا ہوں، پھر پتہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو کہا کہ ایسا کر، آج ہمارا مہمان بن جا، ہمارے ساتھ کھا لے، کل روزے کی قضا کر لینا، کل رکھ لینا روزہ۔ اس چرواہے نے کہا کل کی میری زندگی کی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ آپ دے دو تو میں بھی کھول دیتا ہوں روزہ، کہ نہیں وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پھر جس کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے وہ کام مجھ سے کیوں کروا رہے ہیں؟ اچھا بھائی، عبداللہ بن عمر نے اس کو اور ٹیسٹ کیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھئی ہم لوگ ویسے بھی یہاں مسافر ہیں، ٹھہرنے والے ہیں، ہم کو ذرا بکرے کی ضرورت ہے، ایک آدھ بکرا ہم کو دے دو، ہم خریدتے ہیں، ذرا ذبح کر کے کل گوشت پکا کے پھر کھائیں گے، شام کو تم بھی ہمارے ساتھ افطار کے بعد شریک ہو جانا۔ اس نے کہا میں ان بکروں کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف نگران ہوں، میں نہیں بیچ سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تیرے مالک کو کیا پتہ چلے گا، اس کو کہنا وولف کھا گیا ایک بکری کو۔ اس نے کہا ہاں فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ بس اس کا یہ جملہ کہنا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ عبداللہ بن عمر پر ایک حال طاری ہو گیا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، ایک چرواہا اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہائے افسوس میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن، تم کالج جاتی ہو، یونی جاتی ہو، اللہ سے نہیں ڈرتی۔ گھر میں تم سحری کرتی ہو اور کالج یونی جا کر سینڈوچ کھا لیتی ہو، پھر شام کو آ کر واپس روزہ رکھ لیتی ہو، ہوم اینڈ اوے، گھر میں روزہ اور کالج میں روزہ نہیں۔ ہاں بہت سے بچے ایسا کرتے ہیں کہ سحری بھی کر لیتے ہیں، اپنے امی ابا کے سامنے صوفی بنتے ہیں، پھر جب کالج یونی اسکول جاتے ہیں تو وہاں پر دوپہر کو چپ چاپ سے سنیک آؤٹ ہو کے سینڈوچ بھی کھاتے ہیں، چاکلیٹ بھی کھاتے ہیں، ڈرنکس بھی پیتے ہیں، پھر 4 بجے گھر واپس آئے تو پھر روزہ ہو گیا 9 بجے تک، افطار تک۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو ذرا، اللہ کا خوف رکھو دل میں۔ دیکھو یہ چرواہا اتنی سخت گرمی ہے، اس سخت گرمی میں وہ روزہ رکھ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو، اس پیاس میں مزہ آ رہا ہے اس کو، انجوائے کر رہا ہے اس پیاس کو۔ ہم لوگ پی کر مزہ لیتے ہیں، یہ بھوکے پیاسے رہ کر مزہ لیتے تھے۔ یہ ایک روحانی لطف ہے، ایک لذت ہے جو ملتی ہے، حقیقت میں وہ ملتی ہے، اس کو آپ ڈینائی اور انکار نہیں کر سکتے، سچ مچ یہ روحانی لذت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے حلاوت ایمان، جس کو حدیث میں کہا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب دیکھا، انہی دنوں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہوا تھا، انہی دنوں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ تو کسی نے خواب میں ان تینوں کو دیکھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پلانٹی مار کے بیٹھے ہیں، چوکڑی مار کے مزے سے، اور فرشتے آس پاس بیٹھے ہیں قسم قسم کے کھانے لے کر، اور کوئی فرشتہ ادھر سے کھلا رہا، کوئی ادھر سے کھلا رہا، کوئی ادھر سے کھلا رہا، کوئی ادھر سے کھلا رہا۔ ہاں یہ کوئی کھلائے اس میں بڑا مزہ ہے۔ ہمارے شیخ یونس صاحب آئے تھے تو شیخ کو کھلانا پڑتا تھا، منہ میں لقمہ دینا پڑتا تھا، تو شیخ کو کھلانے میں بھی ایک مزہ ہے، وہ سب چھیل چھال کے اچھی طرح کاشے بنا کے پھر منہ میں دینے کا۔ کوئی ادھر ادھر کا آدمی جو چمچی خیر بگڑ جائے اس کی، تو شیخ کو کھلانے کا بھی مخصوص طریقہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو یہ شرف دیا تھا، میں ہر وقت حضرت کے پاس رہتا تھا، اور اب کے تو بہت ٹائم ملا، جتنے دن رہے میں حضرت کے ساتھ ہی رہا اور حضرت کے پاس بیٹھ کر حضرت کو چمچی سے کھلاتا تھا۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو فرشتے کھلا رہے ہیں صاحب۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے ان کو مرتبہ ملا؟ اور انہوں نے کہا بشر حافی ہمیشہ پوری زندگی روزے دار رہتے تھے، اللہ نے کہا کہ بشر تو نے میری وجہ سے روزے رکھے، جا اب تو کھاتا ہی رہ، پیتا ہی رہ، اور یہاں پر کھانا پینا تیرے لیے مباح ہے، جو چاہے فرشتے تجھے کھلائیں گے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، میدان حشر میں جب لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اپنے پیسوں کا حساب، اپنی زندگی کا حساب، اعمال کا حساب، تو اس وقت کچھ بندوں کو ایک طرف بلایا جائے گا، ان کے لیے اسپیشل دسترخوان ریڈی ہوگا، کہے گا آئیے تشریف لائیے، کھائیے پیئے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں روزے بہت رکھتے تھے،
جو خوب روزے رکھتے تھے، دوسرے لوگ حساب کتاب میں ہوں گے، ان کو ایک طرف بلا کر کے کھانے پینے میں بزی کر دیا جائے گا، کھاؤ پیو شوق سے، لو تمہارے حساب کتاب کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں پرسنلی اس کا ریوارڈ دوں گا، فرشتوں کو نہیں کہوں گا نماز کا ثواب فرشتے دیں گے، زکوٰۃ کا ثواب فرشتے دیں گے، حج کا ثواب، حساب کتاب میزان عمل پر فرشتے دیکھیں گے کتنا اخلاص تھا، کتنا گڑ تھا، اس میں کتنا ویلیو تھا، اس ویلیو کے حساب سے وہ ثواب دیں گے، 10 گنا بڑھائیں گے، 100 گنا بڑھائیں گے، 700 گنا بڑھائیں گے، صدقہ خیرات تلاوت ذکر فکر کا ثواب دیں گے فرشتے۔ لیکن روزے کے ثواب دینے کا ٹائم آئے گا تو اللہ کہیں گے کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا، اور اللہ دیکھیں گے کہ کس کے روزے میں کتنا اخلاص تھا، کتنی قربانی تھی، کتنا مجاہدہ تھا، کتنا خشوع خضوع تھا، کتنا پاور تھا، کتنی نیکیاں تھیں اس روزے کے ساتھ، اور اس کے حساب سے پھر اللہ اپنے بندوں کو خود ریوارڈ دیں گے۔ اندازہ لگائیے جس عمل کا ریوارڈ خود بادشاہ دے وہ کتنا، اور وہ بادشاہ جو بادشاہوں کے بادشاہ، اور جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نے بہت دے دیا تو مجھے کچھ ریڈکشن ہو جائے گا، کوئی پرابلم پڑ جائے گا، کوئی گھٹ جائے گا، اس کے پاس تو کن فیکون کے خزانے ہیں۔ تو وہ اللہ، وہ احکم الحاکمین، وہ مالک الملک، وہ رب العالمین جب دینے پہ آ جائیں گے تو بتاؤ ان کے دینے کے کیا ٹھکانے ہوں گے؟ اللہ دیں گے، بے حساب دیں گے۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو فرشتے کھلا رہے ہیں، میدان حشر میں اسی طرح کھلایا جائے گا، فرشتے کھلائیں گے خاص دسترخوان پر روزے داروں کو، جو روزے پابندی سے رکھتے تھے، اہتمام سے رکھتے تھے۔ اللہ ہمیں کچھ نفلی روزے بھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور پر جو خاص موقع آئیں وہ تو ہاتھ سے نہیں جانے دینے چاہیے۔ عاشورہ کا موقع ہے، شب برات کے مواقع ہیں، مہینے کے 3 دن ہیں، 13، 14، 15 لونر کیلنڈر کے حساب سے، پیر جمعرات کا روزہ ہے، سنت ہے، حضور رکھا کرتے تھے۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا اگر حساب کیا جائے، رمضان کا مہینہ تو پورا روزہ، شعبان اکثر روزہ، پیر جمعرات کا روزہ، ایام بیز کے 3 روزے، اور پھر خاص موقعوں کے روزے، ذوالحجہ کے عشرہ کے 10 روزے، اور پھر یہ سمجھیے عاشورہ اور یہ اس قسم کے جو روزے مستحب ہیں، وہ اگر ٹوٹل کیلکولیشن کیا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں 6 مہینے روزے سے رہتے تھے، علی الاقل حضور کے 6 مہینے روزہ ہوتا تھا، صوم داؤدی والا روزہ، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اس طرح ہوتے تھے، روزے کبھی شروع فرماتے تھے تو اتنے روزے رکھتے کہ افطار کا نام نہیں لیتے تھے، کبھی افطار فرماتے تھے تو افطار فرمائے رہتے تھے۔ حضور اپنے آپ پر بہت کنٹرول رکھنے والے تھے، تو اس لیے کبھی وہ صوم وصال کرتے تھے۔ صوم وصال کے معنی بعد والے دن کو اگلے دن کے ساتھ کنیکٹ کر دینا، یعنی آج منڈے ہے تو آج مغرب کے بعد کچھ کھانا بھی نہیں، پینے کا بھی نہیں، رات کا بھی روزہ رکھنے کا، اور ٹیوزڈے سحری کے ٹائم ہو تو پھر ٹیوزڈے کے روزے کو منڈے کے روزے کے ساتھ جوائن کر دینے کا، اور پھر اسی طرح سے آگے وینسڈے کو ٹیوزڈے کے ساتھ جوائن کرنے کا، اور کئی روز تک بغیر کھائے بغیر پیے بھوکے پیاسے گزارنا، اس کو کہتے ہیں صوم وصال، کنٹینیوس تسلسل کے ساتھ روزے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں میں اتنا مزہ آتا تھا کہ بعض مرتبہ صوم وصال فرماتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کو بھی شوق ہوا، پتہ چل گیا کہ حضور صوم وصال کر رہے ہیں آج کل، تو شوق میں کچھ صحابہ نے بھی 2-3 دن کی اس طرح صوم وصال کیے۔ حضور کو پتہ چل گیا، حضور نے کہا ڈانٹا، حضور کھڑے ہو گئے، ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں کون میرے جیسا ہے، میری کاپی مت کرو، میرا حال کچھ اور ہے، مجھے تو میری رات اس طرح گزرتی ہے کہ میرے رب مجھے کھلا دیتے ہیں پلا دیتے ہیں، یعنی کھانے پینے میں جو وٹامن پروٹین نرشمنٹ جو فوڈ باڈی کو چاہیے وہ اللہ پاک مجھے آٹومیٹک دے دیتے ہیں بغیر کھائے پیے، اس لیے میرا گزارا ہو جاتا ہے، تم لوگ میری نقل مت کرو۔ تو صحابہ کو حضور نے منع کیا کہ تم نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں میں اتنا لطف آتا تھا کہ ایسے کنٹینیوس روزے رکھتے تھے۔ تو یہ روزہ جو صحیح طرح سے رکھا جائے، یہ میدان حشر میں سفارش کرے گا، کہے گا پروردگار میں اس کو کھانے پینے شہوتوں سے روکے رکھتا تھا،
میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لیجئے. پروردگار کہیں گے بہت اچھا. اتنے میں قرآن شریف کھڑا ہوگا. قرآن شریف کی اس کی بھی اعمال کی بھی شکلیں ہوں گی. نماز کی کوئی شکل ہوگی, روزے کی اللہ شکل بنائیں گے, اور تلاوت کی بھی شکل بنائیں گے, قرآن پاک کی کوئی شکل بنائیں گے. قرآن پاک کھڑا ہوگا. قرآن پاک کہے گا پروردگار یہ رات کو اٹھ اٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا, تہجد پڑھتا تھا. ہائے ہائے, تہجد میرے دوستو بزرگوں شعار الصالحین ہے, زینت الاولیاء ہے, ترقی کا زینہ ہے. سبھی پیغمبر تہجد پڑھتے تھے, سبھی اولیاء اللہ تہجد پڑھتے تھے. کوئی ولی کامل بن ہی نہیں سکتا تہجد کے بغیر. اللہ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تہجد میں مجھے تلاوت کرتا تھا, خوب پڑھا کرتا تھا. میں نے اس کی نیند اڑائی تھی, اس کو سونے نہیں دیا تھا. تو میری سفارش بھی اس کے بارے میں قبول کر لو. اللہ پاک قرآن شریف کی بھی سفارش قبول فرما لیں گے. دونوں کی سفارش حدیث میں ہے کہ روزے کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی, قرآن پاک کی بھی سفارش قبول ہو جائے گی, اور اس آدمی کا چھٹکارا ہو جائے گا. جانے دو, اس کے دوسرے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ اس میں کچھ بھول چوک دوسری جگہ ہو, ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ان دونوں کی سفارش قبول کر لی اور اس کو معاف کر دیا. تو دوستو بزرگوں, میدان حشر میں ہم کو سفارش کی بہت ضرورت پڑے گی, اور دو اسٹرانگ سفارشی ہمارے پاس ہیں, وہ ہے روزہ اور دوسرا ہے قرآن. آپ حضرات ماشاءاللہ قرآن کے بڑے شوقین ہیں, پڑھتے رہو, اسی طرح سے اس ماحول کو قائم رکھو. Respected elders, brothers, friends, ladies listening at home, we were just talking about the importance of roza and the importance of tilawat of Kalam-e-Pak. MashaAllah, over here in your masjid, Jami' Masjid Preston especially, you have a very nice environment of everybody reading Quran after Asr Salah for about 45 minutes at least. And then bayan takes place. This is very good. We should keep this up. Quran is Quran. Quran has a haqq and right over every individual Muslim, that every Muslim should recite the Quran. Every Muslim should recite it, because Quran is there for recitation. These days, some people make an objection that I don't understand the meaning of the Quran, so what's the point in reciting it? I say to these stupid idiots, you don't want to read the Quran and you don't want to let anybody else read the Quran either. Because such remarks, those who make such remarks, they never read the Quran. So because they don't want to read it, so in order to cover themselves up, they say, yeah, if you don't understand, why you read it? So he's not reading it himself, and he doesn't want others to read it either. So don't fall for such remarks that if you don't understand it, what's the point in reciting it? No, there is pointing in reciting it. Why? Because Quran is not like any other book on the shelf. It's not a man-made book. It's the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah has commanded us to recite it. What is the first ayat of the 21st Sipara? Bismillahir Rahmanir Rahim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu is an order, it's a command. Recite the book which has been sent down to you. Allah tells us to recite it. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. آگے ورتل القرآن ترتیلا. Rattil means recite clearly with proper pronunciation. So recitation is a command, it's a hukm, it's an order of Allah. So when they make this remark, what's the point in reciting it? They are wrong. There is point, because it's Allah's command. Every Muslim should recite it. If you don't recite it, then on the day of Qiyamah, Quran will get hold of your boti from the back. And Quran will say, Allah, ye kaisa Musalman tha, mujhe iske paas bheja tha, ye padhta hi nahi tha, he never used to pick me up. I want my right from him. And Quran will be given its right, and you will be punished for neglecting the Quran. So don't neglect the Quran. It's the word of Allah, and it's Allah's order to recite it. And you must recite it, not just in Ramadan, throughout the whole year. If you neglect it throughout the year, at least recite it in Ramadan.
Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi's research is that every Muslim should recite the Quran at least 2 khatams in 1 year. And if he's a Hafiz, then he has to make 1 khatam every 40 days, every chilla. Otherwise, he'll forget the Quran. So a Hafiz should do 1 khatam every 40 days, and a non-Hafiz should do at least 2 khatams throughout the year. So we have to recite the Quran every day, a few pages, 2, 3, 4, 5 pages, every day, make a habit. And throughout Ramadan, increase your recitation of the Quran, because Allah Pak said, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Ramadan is the month in which Quran was revealed. So there is special connection between the two. Ramadan and Quran go hand in hand together. And this is why Rasulullah sallallahu alayhi wasallam used to increase his recitation in Ramadan. Jibreel alayhi salam would come every day without fail. And he would do door with Jibreel alayhi salam, just like 2 Hafiz do door, one reading, the other listening, the other reading, the one listening. So he would do the door of whatever Quran was revealed up to them, all of it with Jibreel Amin alayhi salam. And the year in which he passed away, he did the door twice, double door. So this is where Imam Abu Hanifa gets the indication that every Muslim should do at least double khatam throughout the whole year. So don't fall for such traps. Recite the Quran as much as you can. Alhamdulillah, your environment is very good. May Allah preserve it. May Allah give you the tawfiq to keep it up, to recite the Quran as much as possible. May Allah give you the rewards of reciting the Quran, the benefits of reciting the Quran. For every letter you read, you get 10 hasanat. 10 hasanat. For Alif Lam Mim, 30 good deeds are recorded by the angel on your right. For Bismillahir Rahmanir Rahim, 190 good deeds are recorded by the angel on your right. For Yasin Sharif, 3,000 letters, 30,000 hasanat in 5 minutes. And when you do khatam of the Quran, there are approximately 400,000 letters, huruf in the Quran. You will become a millionaire when you finish the Quran. 4 million hasanat when you khatam of the Quran. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Man khatam al-Quran, Salla alayhi inda khatmihi sittuna alfa malak. When a person completes his Quran, his khatam, 60,000 angels make dua for him, for her, man or woman. When you finish your khatam, then 60,000 angels make dua for you. Sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu anhu would recite the Quran a lot. And when he would be about to do his khatam, then Sayyiduna Anas would gather his whole household. And he would make dua with the whole household. इसकी भी कोई तरकीब निकालनी चाहिए, बाहर ट्रे रख देने की, जो आए खजूर लेकर अंदर आए, है ना, ताकि बयान करने वाले को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसमें मेरा जहन फिर दूसरी तरफ चला जाता है और जहन टोटल फोकस होना चाहिए. देखो, आप मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे, मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होऊंगा, तो अल्लाह की तरफ से मजमून दिल में आएगा. और अगर मेरा माइंड इधर उधर घूमे, आपका माइंड इधर उधर घूमे, तो बात दिल में नहीं आएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो रिसेप्शन कट ऑफ हो जाएगा, वो मोबाइल का टावर चला जाए, नेटवर्क चला जाए, तो गड़बड़ हो जाती है. तो ये नेटवर्क कट ऑफ हो जाता है. तो इसलिए इसकी तरतीब, मौलवी साहब कुछ ऐसा करो, बाहर ट्रे रख देने की असल बात, जो आए खजूर टिश्यू लेकर के आए अंदर, एक टिश्यू ले ले, उसमें खजूर रख दे, फिर अंदर आकर कुरान पढ़े. इसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी, खिदमत वालों को भी आसानी हो जाएगी और यहाँ आपको भी आसानी हो जाएगी, फ़ायदा होगा इससे इंशाल्लाह. बहरहाल, और आई वाज सेइंग वाज, कहाँ घूम रहे थे, भूल गए हैं. हाँ, खत्म. Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu anhu would read Quran a lot. He would do khatam nearly every week. And every week, 1 khatam every week. That's what the Sahaba's general ma'mul was. All the Sahabas, generally they would read 1 manzil and do khatam every week. Whenever he would be doing his khatam, he would gather his family and then make dua with the whole family upon the khatam. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi would do 1 khatam every day during the month of Ramadan. And he would on top of that read at least 10 sipara in Taraweeh and Tahajjud and Nafil Namaz at night.
Every third night he would be doing khatam. Today people fail to do one khatam on the 27th. Many people run off after 8 rakats. La hawla wa la quwwata illa billah. Tawbah, tawbah. 8 rakats is against sunnah. 20 rakats is the proper sunnah. And on that as well, I have an article over there for Sheikh Ibrahim Mayman. You read that. Full dalils. I don't have time to go into the dalils. Trust me, I'm a scholar. I'm an alim. I'm telling you. 20 rakats is the proper sunnah. Don't fall for the Arabs. The Arabian lands have been corrupted by the Salfis. I'm telling you the truth. Bin Baz, the blind man, he wrote fatwa from Darul Ifta wal Irshad throughout the whole Saudi Arabia that 8 rakats and nobody can pray 8 rakats. More than 8 rakats. Every masjid in Makkah, Medina was told to pray 8 rakats by order. And they tried to enforce this in Haramain as well. But by the grace of Allah, they were unable to do so. There was an alim, Sheikh Atiyah Muhammad Salim, he was really angry. And he wrote a risala, At-Tarawih 20 rak'atan. Qarnan ba'da qarnin. 12 centuries, 13 centuries, 14 centuries, every era he mentioned that in Makkah and Medina there's always been 20 or more than 20, but no less. 8 is against the sunnah. Alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Sunnat of Umar, sunnat of Uthman, sunnat of Ali is 20 rakats. Those who run off after 8 rakats, they are doing wrong. They are damaging and harming the environment. And these people have erupted from somewhere in our masajid as well. I saw the other day in Zakaria Masjid, Bolton. Many people left after 8 rakats. I don't know about Preston. I hope there's nobody going over here. But not a single person should leave after 8 rakats. Everybody should pray full 20 before they go home. You miss out on many sunnats. You don't do khatam of the Quran because you leave after 8. You don't pray witr with Jamaat, whereas you should be praying witr with Jamaat in Ramzan. You miss out on that sunnah. And you miss out on 12 rakats. You should be doing more ibadat in Ramzan because one nafal is like one faraz outside Ramzan. So you're missing out on that sawab. So, my dear brothers, recite the Quran as much as possible. Pray your Taraweeh properly. Listen to the Quran properly. When you listen to the Quran, then Allah Pak gives you hasanat on every letter of Quran that you hear. And in Taraweeh, you will hear the Quran, you are totally focused. Inshallah, Allah will reward you for every letter that goes in your ears. Hasanatun mudha'afatun is the word in the hadith. Man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kutibat lahu bihi hasanatun mudha'afatun wa man talaha kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. For tilawat there is nur, for listening there is hasanat. So, my dear brothers, spend the month of Ramadan properly. Keep your rozas properly. Don't miss any single roza. Don't break any single roza. Learn the masail of roza. Rozas are broken through eating, drinking, having sexual intercourse. Masturbation also breaks the roza. So don't do anything silly throughout the month of Ramadan, especially, and avoid it. It's makruh tahrimi to do such acts. So don't do it, otherwise your roza will break and you'll have to keep qaza later on. So keep your rozas properly. If you miss or break one Ramzan roza, you can't get the thawab of it even if you fast for your whole life. If you fasted for the rest of your life, you can't make the thawab of that single roza which you missed or which you broke. So keep that in mind. Keep your roza properly. Pray your Taraweeh properly. Pray 5-time namaz properly. Give as much sadaqah and charity and khairat as you can throughout the month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to practice and forgive our shortcomings and be pleased with us. Durood Sharif par lo, short dua kar lete hain. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم وفقنا في شهر رمضان لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. Ya Arhamar Rahimeen, O Allah, you are the most merciful among those who show mercy. Please have mercy upon us.
Oh Allah, please forgive all our sins, major, minor, the ones we committed deliberately, the ones we did by mistake. Oh Allah, forgive all our sins. Oh Allah, cleanse us, purify us, wash away our sins. Have mercy upon us. Oh Allah, give us maximum rahmah and mercy and maghfirat throughout this month of Ramadan. Oh Allah, the Ashara of Rahmat is coming to a close and the Ashara of Maghfirat is going to start. Then the Itqun min nar, emancipation from Jahannam. Oh Allah, we beseech you for your Rahmah. We beg you for your Maghfirah. We beg you to cross our names out of the list of those who are destined for Jahannam. Oh Allah, have mercy upon us. Oh Allah, have mercy upon us. Accept our humble ibadat which are not good enough and worthy to offer in your courtyard. Allah, you are merciful, you are extremely kind, you are generous. Oh Allah, please accept our rozas, please accept our taraweeh, please accept our tilawat, please accept our zikr. Oh Allah, give us tawfiq to do more. Oh Allah, give us tawfiq to pray some extra nawafil, tahajjud, ishraq, charged awwabin. Oh Allah, bring us closer to your deen, give us the understanding of your deen. And oh Allah, give us tawfiq and ability to practice upon our beautiful deen. Oh Allah, keep us steadfast on Sirat-e Mustaqim till the day we die. Oh Allah, give hidayat to our young and old, men and women, everyone, and keep us on hidayat till our last breath. And oh Allah, increase this hidayat for us. And oh Allah, give us your proximity and qurb and your love and your muhabbat and your closeness. And make us among your chosen servants. Oh Allah, join us with the salihin. Give us death with Islam and Iman. And join us with the righteous persons and the awliyaullah and sulaha. Keep us under their shade. Give us their sifarish on the day of Qiyamah. And oh Allah, forgive our sins. Have mercy upon us. Oh Allah, make our death easy for us and make the life after death easy for us. Make the life of qabr easy for us and make the life of Maidani Hashar and that day easy for us. And oh Allah, help us to cross Pul Sirat and save us from the azab of Jahannam and admit us into Jannatul Firdaus along with our beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam and along with your pious servants. Accept our humble du'as, be pleased with us, and oh Allah, give us all those good things which your beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam asked from you, and protect us from all those trials, tribulations, problems, fitnas, sicknesses, bimaris, from which your beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam used to ask for your protection. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.